اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارہ کتاب الطہارت میں ہم لوگ الباب الثالث پڑھ رہے ہیں. الباب الثالث الباب الثالث میں بھی کئی فصلیں ہیں. ہم اس کی چوتھی فصل پڑھ رہے ہیں. ہم نے 3 فصلیں پڑھ لی. صحیح ہے. پہلی فصل تھی جنابت کے بارے میں, دوسری فصل تھی حیض کے بارے میں, تیسری فصل تھی استحاضہ کے متعلق. آج چوتھی فصل پڑھ رہے ہیں, الفصل الرابع فی النفاس. ٹھیک ہے, نفاس کے بارے میں. یاد رکھیے 3 طرح کے خون پائے جاتے ہیں, یا تو وہ حیض ہوتا ہے, یا نفاس ہوتا ہے, استحاضہ ہوتا ہے, یا نفاس ہوتا ہے. نفاس کس خون کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الدَّمُ الَّذِي وَهُوَ الدَّمُ الَّذِي یعنی وہ خون جو تراہو عورت دیکھے. تراہو یعنی تردم, وہ جو ہے دم کی طرف جائے گا, کہ اس خون کو دیکھے. عقیب الولادت, عقیب ولادت کیا معنی ہے عقیب الولادہ کے؟ مجھے بتائیے. نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعقیبات. تعقیبات. اس لیے تعقیبات اس کو کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ چونکہ نماز کے عقب میں پڑھی جاتی ہے, یعنی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. صحیح, اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعقیبات نماز. یعنی وہ تمام چیزیں جو نماز کے بعد انجام دی جائیں, پڑھی جائیں. تو وَهُوَ الدَّمُ الَّذِي وہ خون جو تراہو عقیب الولادہ جسے دیکھے ولادت کے بعد, او معہا یعنی او مع الولادت یا ولادت کے ساتھ, چاہے وہ ولادت کے بعد خون آئے یا ولادت کے ساتھ وہ جو خون آ رہا ہے, وہ سارا خون نفاس کا ہوگا. 4 نمبر کا حاشیہ ہے. 4 نمبر کے حاشیے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا ولدت المرأۃ, کہ اگر کسی عورت کے ہاں ولادت ہو, ولم ترا دمن, اور اس نے خون کو نہیں دیکھا, یعنی خون نہیں آیا, فلیس لہا نفاس, تو اس کا کوئی نفاس نہیں ہے. یعنی ضروری ہے کہ جو ولادت کے بعد خون دیکھے, چاہے ولادت کے ساتھ خون دیکھے, اسی خون کو کیا کہا جائے گا؟ نفاس کہا جائے گا. ولا حد لأقلہ, جیسے حیض کے متعلق کیا تھا آپ کے پاس؟ کم سے کم 3 دن. کیا تھا؟ کم سے کم 3 دن مسلسل, تب جا کے اس پر اطلاق ہوگا کس کا؟ حیض کا. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ نفاس کے لیے کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ولا حد لأقلہ, اس کے کم ہونے کا, لأقل دم النفاس یعنی خون نفاس کے کم ہونے کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا ہوگا. یعنی ممکن ہے کہ خون نفاس صرف اور صرف ایک لحظے کے لیے آئے اور نہ آئے, یعنی کچھ دیر آئے, 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ اور ختم ہو جائے. وَأَكْثَرُهُ یعنی اکثر النفاس 10 ایام, لیکن انتہا کی حد ہے. صحیح ہے, لیکن ابتدا کی حد نہیں ہے. حیض میں کیا ہے؟ ابتدا کی بھی حد ہے اور انتہا کی بھی حد ہے, 3 دن یا 10 دن. تو یہاں پہ دیکھیں کہہ رہے ہیں اقل نفاس ایک لحظہ, کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا, کچھ دیر بھی آ سکتا ہے, نہیں بھی آ سکتا ہے. وَأَكْثَرُهُ زیادہ سے زیادہ کتنے دن آئے گا؟ 10 ایام 10 دن. 10 دن سے زیادہ اگر خون آتا ہے تب کیا کریں گے؟ ولادت کے بعد خون آیا 15 دن 20 دن 25 دن 40 دن, بتائیے کیا کریں گے؟
ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بتائیے. پاک رہے گی آگا؟ نہیں، اس کا حکم آئے گا، اس کو استحاضے میں گنا جائے گا. اس میں استحاضہ میں. ہاں 10 دن کے بعد استحاضے میں کاؤنٹ ہوگا. اور استحاضے کے جو احکام پہلے آپ کو بیان کیے جا چکے ہیں، قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ، اگر اس کے اکارڈنگ وہ عمل کرے گی تو کیا ہوں گی؟ پاک ہوں گی. چل جائے کہ ہمارے یہاں ماحول اس سے برعکس ہے. صحیح ہے، نہان کب ہوتا ہے؟ 40 دن پہ. ایسا ہی ہے نا سکینہ؟ کہتے 40 دن کا چلا پورا کرتے ہیں. ہاں کیا کچھ چیز؟ پتا نہیں، نہیں تو اس میں ہمیں اس جو، بارے میں کچھ پتا نہیں. ہاں نہیں تو ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے، مثلا چھٹی بھی جو ہوتی ہے، جی تو چھٹی بھی ہوتی ہے جس میں ماں اور بچے نہاتے ہیں. جی ایسا سنا تو ہے کچھ. تو اس کا شرعی میرے خیال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا، اپنی طرف سے بنائی ہوئی. چونکہ شرعاً تو وہ پاک کب ہوں گی؟ یہ کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ سب 6 ہی دن میں پاک ہو جائیں عورتیں. جی زیادہ سے زیادہ جب نفاس ہے 10 دن ہے. کسی کا تو کم زیادہ ہوتا ہوگا، لیکن اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ چھٹی. کیوں رکھا گیا پتہ نہیں، وہ دیکھنا ہوگا. لیکن نفاس سے پاک ہونا جو اصل پاک ہے کہ جس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، کب؟ کم سے کم یعنی 10 دن میکسیمم. اور اس کے بعد ان پر استحاضے کا اگر خون آ رہا ہے اس کے بعد بھی، تو وہ کیا ہوں گی؟ مستحاضہ. استحاضے کا حکم ہوگا. اس حالت میں تمام چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہ عمل کرنے کے بعد وہ پاک ہوں گی. وَحُكْمُهَا یعنی حکم النفساء، جس کو خون نفاس آ رہا ہے اس کا حکم. حکم الحائض، حائض کا حکم ہے فی جمیع الاحکام، تمام چیزوں میں. حائض پہ جو چیزیں حرام تھیں اس پر بھی حرام. حائض پر جو چیزیں مکروہ تھیں اس کے لیے بھی مکروہ، جو اس کے لیے مستحب تھیں اس کے لیے بھی مستحب ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو کچھ حائض کے شوہر پر حرام ہے وہی چیز کس پر؟ نفسا کے شوہر پر بھی حرام ہوگی. یعنی اس کا مطلب جس طرح سے حیض میں طلاق صحیح نہیں ہوگا، اسی طرح سے نفاس میں بھی طلاق صحیح نہیں ہوگا. واضح؟ اب آتے ہیں الفصل الخامس فی غسل الاموات، غسل اموات کے بارے میں. اچھا ایک فرق جانتے ہیں آپ لوگ کہ جب طلاق ہوتی ہے، طلاق کی عدت 3 مہینہ 10 دن ہوتی ہے. کتنا؟ 3 طہر ہوتا ہے، 10 دن نہیں، 3 مہینہ مان کے چلیے. یعنی 2 بار حیض آ جائے، ابھی طلاق ہوئی، حیض میں نہیں ہے، پاک ہے، اگلے ایک حیض آیا، پھر ایک اور حیض آیا، تیسرا جب حیض آ جائے گا تو کیا ہو جائے گی؟ عدت ختم ہو جائے گی. 3 حیض طلاق کے بعد 3 حیض آنے چاہیے. 2 حیض، ایک حیض آئے پھر پاک ہو، دوسرا حیض آئے پھر پاک ہو، تیسرا حیض آئے گا، اس کی عدت ختم ہو جائے گی. لیکن اگر عورت حامل ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ایسی صورت میں اگر اس کی طلاق ہوتی ہے تو معلوم کب پاک اس کی عدت ختم ہوگی؟ کیونکہ حیض تو آتا نہیں اس ایام میں. طہارت کس طرح سے پتہ چل گئی؟ کہا جب تک ولادت نہ ہو جائے، چاہے اگر ابتدائی مہینہ میں اگر طلاق ہوئی تھی تو اسے 9 مہینے تک انتظار کرنا ہوگا. ولادت کے بعد ہی اس کی عدت تمام ہوگی. اب دیکھیں الفصل الخامس فی غسل الاموات. گھر کے اندر رہے گی؟ جی کتنے ٹائم تک گھر کے اندر ہی رہے گی؟ نہیں، گھر کے اندر رہنے کی جو شرط ہے نا، وہ شرط ہے وفات کی، کہ جی زینت نہ کرے. اس عدت میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے. بس یہ جو طلاق رجعی ہوتا ہے
طلاق رجعی میں یہ ہے کہ عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے، جو کہ ایسا عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، پہلے ناراضگی ہوتی ہے، پھر گالی گلوچ پہ معاملہ آتا ہے، پھر کوئی مار منور کے لیے جاتے ہیں تو مار پیٹ کے معاملہ آتا ہے، پھر پولیس کے پاس کیس جاتا ہے، پنچایت بیٹھتی ہے، اور جب کہیں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تب جا کے کیا ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے۔ جو کہ شرعی طلاق کیا ہے، شرعی طلاق یہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی زوجہ کہاں رہے، شوہر کے گھر میں رہے جب تک عدت نہ ختم ہو جائے۔ شوہر پہ اسی لیے ذمہ داری ہے کہ اس ایام کا خرچہ وہ اٹھائے، چونکہ اس ایام میں بھی وہ اس کی بیوی ہی ہے، طلاق کے بعد بھی جب تک مدت ختم نہیں ہو جاتی تو اس کے خرچ کی ذمہ داری کس پر ہے، شوہر پر ہے۔ اسی لیے آج کچھ لوگ کیا ہے، پیسہ دے دیتے ہیں، اتنا پیسہ دے دیا، 15,000 20,000 40,000 50,000 جو دیا کہ یہ ان کے نان و نفقے کا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس بیچ طلاق کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان ایسا کوئی عمل انجام پائے کہ جو ان کے شوہر اور بیوی ہونے کا پر دلالت کرے، تو بنا کسی صیغے، بنا کسی گواہ کے واپس وہ اس کی زوجہ ہو جائے گی۔ اور ایسا کب ہوگا کہ جب دونوں ایک چھت کے نیچے رہیں۔ ممکن ہے کہ نہیں؟ ورنہ تو کیا پتہ چلا کہ دور ہیں تو ایک دوسرے کو برا ہی برا کہہ رہے ہیں، اور برا ہی برا کہتے ہوئے کیا ہوگا، رشتے مزید خراب ہوتے ہیں۔ آ جاتے ہیں الفصل الخامس پہ، کہہ رہے ہیں فی غسل الاموات، میت کے غسل کے بارے میں۔ ومباحثہ خمسہ، اس کے کتنے مبحث ہیں، 5 مبحث ہیں۔ الاول الاحتضار، پہلا کس کو ہے، احتضار۔ احتضار کو، احتضار جانتے ہیں کس کو کیا ہوتا ہے، کیوں کہتے ہیں احتضار کو؟ احتضار کہنے کی 2 وجہ ہیں۔ یا تو احتضار اس لیے کہتے ہیں چونکہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو اس کے اقربا، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، سب اس کے کہاں ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں۔ دوست احباب قریب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، سب موجود ہوتے ہیں، اس لیے اس کو وقت احتضار کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ وقت احتضار کی یوں بتائی جاتی ہے چونکہ اس وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ کون آتا ہے، ملائکہ، اور اسی لیے اس کو وقت احتضار کہا جاتا ہے۔ یہ 2 باتیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں الاحتضار، کہہ رہے یجب فیہ، واجب ہے اس میں، یعنی فی الاحتضار۔ اچھا کس پر واجب ہے، جو مر رہا ہے اس پر واجب ہے؟ نہیں آ گئے، جو وہاں موجود ہے، کہ جس نے بھی محتضر کو دیکھا، جو حالت احتضار میں ہے، جانکنی کے عالم میں ہے، ٹھیک ہے، مرنے والا ہے، مرنے کے قریب ہے، اگر کوئی وہاں موجود ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے تو اس پر واجب ہے۔ یجب فیہ استقبال المیت بالقبلہ، کہ ہم میت کو قبلہ رخ کر دیں۔ کہا بھائی قبلہ رخ کیسے کریں گے، کہا بأن یلقى علی ظہرہ، کہ میت کو یعنی مرنے والے کو اس کے پیٹھ کے بل لٹائیں گے۔ وَيُجْعَلُ وَجْهُ وَبَاطِنَ رِجْلَيْهِ إِلَيْهَا، یعنی إِلَى الْقِبْلَةِ، کہ يَجْعَلُ وَجْهَهُ، اس کے چہرے کو کر دیا جائے اور اس کے قدم کے اندرونی حصے کو کر دیا جائے، إِلَيْهَا یعنی إِلَى الْقِبْلَةِ، قبلے کی طرف۔ سمجھ میں آیا کیسے لٹائیں گے؟ یہ دیکھیے اس طرح سے لیٹائیں گے۔ یہ ہم اس طرح سے بیٹھے ہیں، ادھر تو پچھم نہیں ہے نا، قبلہ کس رخ ہے، اس رخ قبلہ ہے، تو میت اگر اس رخ ایسے لیٹی ہوئی ہے تو اس کو اس طرح سے کرنا ہے، اور ایسے تاکہ اس کے پیر کیا ہو جائیں گے، کہ اٹھ کے بیٹھے تو کہاں چلی جائے، قبلے کی طرف۔ وہ اس طرح سے ہوگا کہ پیر ہمارے کہاں، باطن و رجلیں،
یہ پیر ہمارا کدھر چلا جائے گا؟ قبلے کی طرف. آئے سمجھ میں؟ وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ، یہ تو واجب تھا. اور کیا مستحب ہے؟ کہ اگر آپ محتضر کو دیکھتے ہیں، تلقینہ، تلقین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تعلیم کو. تلقین یعنی تعلیم، اور اس کو بلوانا. الشہادتین یعنی شہادتین. شہادتین سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والاقرار بالائمۃ علیہم السلام، اور ائمہ کی ولایت کا اقرار کرنا. 1 نمبر حاشیے پہ آ کے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. فی سائر النسخ ہنا اضافۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ہاں، وہی زائدۃ لوجود الشہادتین. ہاں یہاں پہ دیکھیے کیا سمجھ میں آئے بات. کہہ رہے ہیں کہیں کہیں زیادہ ہے والاقرار بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبالائمۃ علیہم السلام، کہ اماموں کے ساتھ ساتھ نبوت کا بھی اقرار کرے. کہا یہ چیز زائد ہے. زائد ہے اس لیے کیوں؟ کیونکہ شہادتین میں نبی کی نبوت کی گواہی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نا. تو پھر الگ سے کوئی اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نبی کی گواہی ہو گئی، اللہ کی وحدانیت ہو گئی شہادتین میں، والاقرار بالائمۃ علیہم السلام. پھر آپ کیا کریں؟ ائمہ کی امامت کا اور ان کی ولایت کا اقرار کریں. وکلمات الفرج، اور کلمات فرج کا پڑھنا. کلمات فرج جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ظہور کیا؟ نہیں، کلمات فرج کہتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نماز شب آپ میں سے کس نے پڑھی ہے یا پڑھتا ہے؟ جی آقا ہم کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. یہ اسی میں ہے. آپ نے مولانا، آپ نے بھنگور صاحب. تو نماز وتر میں جو قنوت پڑھتے ہیں، پہلا قنوت ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ استغفار سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہی دعا ہے، کچھ اضافے کے ساتھ. کچھ بعد میں اضافہ ہے، کچھ شروع میں شاید اضافہ ہے یا نہیں. شروع میں اضافہ نہیں ہے، یہیں سے شروع ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ. میں قنوت میں کبھی کبھی پڑھتا یا نماز پڑھتا تھا. تھے تم؟ میں پڑھتا ہوں اس کو قنوت میں. اس کی تاکید ہے باقاعدہ کہ اس کو پڑھا جائے، اور یہ بھی تاکید ہے کہ جب انسان مر رہا ہو حالت احتضار میں، یہ کلمات فرج ہیں. فرج کس کو کہتے ہیں؟ جو مشکلات سے آپ کو کیا کریں؟ نجات دلائیں. صحیح، تو ان کو یاد کر لیجئے. اس قنوت کو باقاعدہ اس کی تاکید ہے. تاکید ایسی ویسی تاکید نہیں، بہت بڑی تاکید ہے. یعنی آپ توضیح المسائل میں جائیں گے اور قنوت کی بحث جہاں پہ دیکھیں گے تو قنوت میں کیا کہیں گے؟ صحیح ہے، کوئی بھی قنوت پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ قنوت پڑھا جائے. اور اس کے بعد لکھا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. تو اس کا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. وقراءۃ القرآن، اور قرآن کا پڑھنا. مولانا انسان مر رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ بیٹھ کے قرآن پڑھیں. نہیں سمجھ میں؟ وَتَغْمِيزُ عَيْنَيْهِ، تغمیز عینیہ جانتے ہیں؟ اس کی دونوں آنکھوں کا بند کرنا. روح قبض ہو جائے تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ مستحب ہیں.
وَإِطْبَاقُ فی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ذو جو اسماء ستہ مکبرہ میں پڑھا ہے تو وہی یہ فی ہے، یہ فو کا فی ہو گیا حالت جر میں اضافت کی وجہ سے۔ وَإِطْبَاقُ فِيهِ اور اس کے منہ کو بند کرنا، کوئی کپڑا اس کے جبڑے سے لے کے ایسے باندھ دینا کہ منہ پھٹا کا پھٹا نہ رہ جائے کہ میت ڈراؤنی ہو جائے۔ آنکھیں پھٹی، چکے لاسٹ میں جو روح قبض ہوتی ہے وہ کدھر سے؟ چہرے والے حصے سے ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے۔ پیر سے کھچنی شروع ہوتی ہے، نیچے کا حصہ بیکار ہوتا چلا جاتا ہے، دھیرے 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 اوپر آتے ہیں، صحیح ہے، اور نیچے کا حصہ سن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ پہلے اس وہاں سے روح قبض ہو جاتی ہے، بعد میں انسان کی کیفیت ہو جاتی، بولنا چاہتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، پانی مانگ بھی نہیں سکتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، ہونٹ ہلتے ہیں لیکن اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آواز اس میں سے باہر آ سکے، اور رفتہ رفتہ کیا ہو جاتا ہے کہ منہ سے، چاہے ناک سے، چاہے آنکھوں کے ذریعے، کانوں سے، جہاں سے بھی روح کو فائنلی پورا کا پورا جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں آنکھیں، منہ کیا ہوتا ہے؟ پھٹا کا پھٹا رہ جاتا ہے، تو کیا مستحب ہے کہ آنکھوں کو بند کر دے، ایک کپڑا ایسے نیچے سے لے کے باندھ دے سر سے تاکہ اس کا منہ نہ کھلنے پائے۔ وَإِطْبَاقُ فِيهِ وَمَدُّ يَدَيْهِ اور اس کے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو سیدھا کرنا، برابر برابر کر دینا، یعنی اگر سینے پہ ہے، ادھر ہے، اس لیے کہ جب میت ٹھنڈی ہو جائے گی تو کیا ہاتھ سیدھے ہوں گے؟ ہاں، کبھی میت مضحکہ خیز بن جائے، ایسے موقع پہ جب سارے غمگین ہوتے ہیں، کوئی میت کی ایسی صورت نہ بن جائے ہاتھوں پیروں کی وجہ سے کہ جس سے لوگ کیا ہو، ہنسی کا موضوع قرار پا جائے وہ، تو کہا ہے اس سے پہلے ہی ابھی روح قبض ہوئی ہے، آپ کیا کریں؟ ہاتھ کو، پیروں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں سیدھا کرنا ہے۔ وَإِعْلَامُ الْمُؤْمِنِينَ اور کیا مستحب ہے؟ مومنوں کو بتانا۔ وَتَعْجِيلُ أَمْرِهِ اور اس کے کام میں جلدی کرنا، یعنی کفن میں، غسل میں، دفن میں کیا کرنا؟ جلدی کرنا، اس کے امور میں جلدی کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کب نہیں مستحب ہے؟ کہ اللہ مع الاشتباہ، جب آپ کو کیا ہو؟ اشتباہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہے، ابھی مرا تو نہیں ہے، اس کہیں سکتے میں تو نہیں ہے، کوئی اور پریشانی تو نہیں ہے، تب انتظار کریں گے، ورنہ تو جلدی کریں گے اس کے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَحْضُرُهُ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ اور مکروہ ہے کہ اس وقت حاضر ہوں حالت احتضار میں مجنب شخص یا کوئی حائض، او يجعل على بطنه حدید یا اس کے پیٹ پر رکھا جائے لوہا، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس لیے جنوب، مجنب اور حائض کا آنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے کہ کوئی مجنب اور حائض وہاں پر موجود ہو۔ والحمدللہ رب العالمین۔